جامع ترمذی کی اور مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سمع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ میں اس جملے پر اگر آپ کو تھوڑی سی اس کی طرف توجہ دلاؤں، کبھی یہ جملہ آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور کبھی صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ ان دونوں میں دونوں باتیں سچی ہیں، لیکن بڑا باریک سا فرق ہے۔ اگر کسی صحابی نے سوال کیا ہو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ اور اگر ویسے کسی نے مجلس کے سنا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ یعنی اس میں بھی صحابہ کا یہ احتیاط ہے کہ وہ یہ بھی وضاحت کر دیتے کہ سوال کیا تھا یا کسی نے کیا تھا۔ حدیث کے بارے میں اتنی باریک بینی کا کام کیا گیا، بلکہ ساری حدیث کے پورے شعبے میں کسی بھی بزرگ نے اگر حدیث کو روایت کیا نا، تو ظاہر سی بات ہے اپنے اساتذہ سے حدیث کو پڑھا ہے، تو ساری کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اگر تو شاگرد نے خود، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ استاد صاحب نے حدیث پاک جو تھی وہ لکھ لی، کسی شاگرد کو وہ نسخہ دے دیا اور پھر شاگرد اس کی تلاوت کرتا تھا اور باقی سارے اس کی آواز سن کر وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ تو اگر تو لکھنے والے ان کو کوئی شاگرد لکھوا رہا ہوتا تو وہ کہتے اخبرنا، ہمیں خبر دی، اور اگر استاد صاحب خود پڑھ رہے ہوتے تو پھر شاگرد یہ روایت کرتے ہیں حدثنا، ہمیں بیان۔ اور اگر کسی نے سوال کیا ہو اور پھر اس کے جواب میں حدیث سنائی ہو تو پھر محدث یہ کہتے ہیں انبأنا، ہمیں اس بات کی وضاحت کی۔ محدثین نے اس کے بارے بھی ایک پہچان رکھی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حدیث استاد نے پڑھی تھی یا استاد کے سامنے شاگرد نے پڑھی تھی یا کسی شاگرد کے سوال پر یہ حدیث سنائی گئی۔ یہ حدیث کا اتنا اہم معاملہ ہے، دنیا آج حیران ہوتی ہے کہ یہ حدیث کے لیے مسلمانوں نے کتنی محنت اور کیسا قانون ایک تشکیل دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کی اور زیادہ محبت اور ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اے ایمان، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جو کہ توکل کرنے کا حق ہے، اگر اللہ پر تم ایسا بھروسہ کرو جو کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے کہ پیروں ملتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح کے وقت سارے کے سارے بھوکے اپنے گھونسلوں سے اٹھیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ پر توکل ہو، تو جس طرح پرندے بھوکے ہیں اور پیٹ بھر کر آتے ہیں، تم بھی اسی طرح بھوکے نہیں رہو گے اللہ پر اگر تمہارا توکل ہو۔ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے، اس حدیث کا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں نہیں جی بس جی اب اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا تو مل جائے گا۔ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، ہیلا، ہمیں ہیلا کرنا ہے، ہاں اس میں برکت رب نے ڈالنی ہے۔ اس طرح کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری اونٹنی تو میں اپنی اونٹنی کو باندھوں یا اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دوں؟ تو حضور نے فرمایا عاقل و توکل، پہلے اس کا گھٹنا، پہلے اونٹنی کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ توکل کرنا۔ پہلے اس کو باندھو، پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو، اپنا کام پورا کرو، بعد اللہ پر بھروسہ کرو، پھر وہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان، یعنی موجودہ دور میں ہم اپنی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی کوئی بھی ہے،
اس کو پہلے لاک لگائیں، تالا لگائیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، وہ حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے، دل میں ان کے خیال آیا کہ میں اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے ہوں، تو مجھے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ حضور نے جو فرمایا ہے کہ صبح کے وقت پرندے بھوکے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، تو میں پرندوں سے تو افضل ہوں۔ تو وہ ایک پہاڑی پر چلے گئے، ایک دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد یہ دیکھا شیر ہے، شیر نے ایک جانور کا شکار کیا، تو شیر نے اس شکار کو کھانے کے بعد کچھ شکار چھوڑ دیا، پھر لومڑی آئی اور لومڑی نے وہ شکار جو تھا وہ کھایا۔ تو یہ بزرگ کہنے لگے، باری تعالی، میں لومڑی سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اس کو تو بیٹھے بٹھائے ملتا ہے، اشرف المخلوقات ہوں اور مجھے نہیں روزی مل رہی، لومڑی کو بیٹھے بٹھائے ملتی ہے۔ تو آواز آئی کہ بندے، تو نے محتاج لومڑی کی شکار کرنے والا شیر نہیں دیکھا؟ تو نے لومڑی بننا گوارا کیا، تو شیر کیوں نہیں بنا جو خود بھی محنت آئے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ تو توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کی جائے، اس محنت میں پھل اللہ کی مقدر سے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، وقت سے پہلے نہیں مل سکتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا محنت کرو، تمہارا کام ہے محنت کرنا۔ ایک آدمی میں ویسے بیج پھینک کے بیٹھ جائے اور کہ جی اللہ نے اگانے ہون گے تو آپ ہی اگ جان گے، تو کیا اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ بھئی تمہارا کام کو نرم کرو، اس میں ہل چلاؤ، اس میں بیج ڈالو، اس کو پانی دو، پھر کھیتی، پھر تم اللہ پہ توکل کرو کہ مالکا جو میرے بس میں تھا میں کر دیا، اب آگے تیرا سارا کام۔ یہی حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب جو ہیں پہلے ان کو پورا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کرو، وہ تمہیں کبھی بھی تمہارا دامن خالی رہنے نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ نعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل لامة، وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔